بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا پہلا باب ہے، تیسری فصل ہے صفات کے بیان میں، سبق نمبر 12 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے حروف شدیدہ، حروف متوسطہ اور حروف رخوہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم حروف مستعلیہ، حروف مستفعلہ اور اس کے علاوہ دیگر صفات کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت خص ضغط قز، یہ حروف متصف ہیں ساتھ استعلاء کے۔ دیکھیں استعلاء اس کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا۔ یہ جو حروف ہیں جیسے کہ حضرت نے خود بھی ذکر کیا ہے، ان کے ادا کرتے وقت اکثر زبان کا حصہ وہ تالو کی طرف بلند ہوتا ہے، اوپر کی طرف اٹھتا ہے، تالو کے ساتھ ملتا نہیں ہے، اوپر کی طرف اٹھتا ہے۔ ان حروف کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، جن کے اندر صفت استعلاء یہ پائی جاتی ہے۔ یہ کتنے حروف ہیں؟ یہ آپ کے سامنے یہاں پہ لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، 1 2 3 4 5 6 اور 7، یہ کل 7 حروف ہیں۔ اور چونکہ اس میں زبان اوپر کی طرف اٹھتی ہے تو اس لیے ان حروف کے اندر تھوڑی سی موٹائی بھی پائی جاتی ہے، اس کو موٹا کر کے ادا کیا جاتا ہے۔ جیسے نا قول، قول، اب یہاں پہ دیکھیں قول جب آپ ادا کریں گے تو آپ کی جو زبان ہے قاف کی ادائیگی کی طرف، وہ اوپر کی طرف اٹھے گی، اوپر والے تالو کی طرف، اس کے ساتھ ٹچ نہیں ہوگی لیکن اوپر کی طرف اٹھے گی ضرور، اور اسی وجہ سے یہ قاف یہ موٹا ادا ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ فرما رہے ہیں کہ باقی سب حروف استفعال کے ساتھ متصف ہوتے ہیں۔ استفعال اس کا مطلب ہوتا ہے نیچے رہنا، پستی ہونا۔ جن حروف کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف مستفعلہ کہا جاتا ہے۔ صفت کا مطلب یہ ہے کہ ان حروف کی ادائیگی کے وقت جو آپ کی زبان ہے وہ اوپر تالو کی طرف نہیں اٹھتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف ادائیگی کے اندر باریک رہتے ہیں۔ جیسے کہ حبل، اب یہاں پہ دیکھیں لام ہے، آپ کی زبان اوپر کی طرف نہیں اٹھی ہے تو اسی لیے جو لام ہے یہ لام باریک رہا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے استعلاء پڑھ لیا، استفعال پڑھ لیا، اب جو باقی ہیں ہم انشاءاللہ وہ بھی اس کے بعد تھوڑے سے پڑھ لیتے ہیں۔ استعلاء اور استفعال یہ دو صفت پڑھ لی ہیں، اب اس کے ساتھ ساتھ آپ صفت اطباق اور صفت انفتاح یہ بھی پڑھ لیں۔ لہذا فرما رہے ہیں کہ صاد، تو، وا اور واد، یہ جو 4 حروف ہیں یہ متصف ہیں اطباق کے۔ اطباق کہتے کسے ہیں وہ آگے حضرت خود ہی بیان کر رہے ہیں، یعنی ان کے ادا کرتے وقت اکثر حصہ زبان کا تالو کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو اطباق کا جو معنی ہے اس کا معنی ہوتا ہے ڈھانپنا اور لپیٹنا۔ اس معنی کے اندر یہ قرآن مجید کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان حروف کے ادا کرتے وقت زبان کا جو درمیان والا حصہ ہے وہ تالو کے درمیان والے حصے کے ساتھ مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ 4 حروف خوب پر کر کے اور موٹے کر کے یہ پڑھے جاتے ہیں۔ یہ مثال دیکھ لیں جو میں نے آپ کے سامنے بھی پڑھی ہے قرآن مجید سے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ۔ اب یہ دیکھیں اس میں تو ہے تو اس کو دیکھیں خوب موٹا کر کے پڑھا جا رہا ہے کیونکہ یہ اس میں سے حروف مطبقہ میں سے ہے۔ تو جن حروف کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے ان حروف کو حروف مطبقہ یہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ ان 4 حرفوں کے سوا باقی حروف انفتاح سے متصف ہیں۔ یہ 4 حروف تو یہ ہو گئے، اس کے علاوہ جو باقی 25 حروف ہیں ان کے اندر صفت انفتاح یہ پائی جاتی ہے۔ اب صفت انفتاح کا کیا مطلب ہے یہ بھی دیکھ لیں۔ دیکھیں انفتاح کا مطلب ہے افتراق، الگ اور جدا ہونا۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف منفتحہ کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت جو زبان کا درمیان والا حصہ ہے وہ اوپر والے تالو کے ساتھ ملتا نہیں ہے بلکہ اس سے جدا رہتا ہے، الگ رہتا ہے۔ خاص زبان کی جڑ بے شک اوپر کی طرف اٹھ جائے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو مثال کے طور پہ اس میں جو ہے نا چونکہ اوپر کی طرف اٹھتا نہیں ہے تو اس لیے اس کو ادا کرتے وقت جو حرف ہے وہ موٹا بھی ادا نہیں ہوتا۔ جیسے یسمعون، اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے یا سین میم عین واو نون، یہ سارے کے سارے یہ انہی حروف منفتحہ میں سے ہیں کہ جن کے ساتھ یہ صفت انفتاح متصف ہوتی ہے ان حروف کو حروف منفتحہ یہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں تک ہم نے 4 صفات کے بارے میں پڑھ لیا ہے، اب جو اسی کے بارے میں کچھ اور تفصیل ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔